تک آئے تھے خالد تمام قبائل عرب کو مکے اور بیگانات ہیں جب نصب، ساتھ ہی ان کو حکم دیا کہ صرف ان لوگ مقابلے، اور ساتھ ہی ادھر صفوان ابن اکرمہ ابن عامر نے مسلمان نہیں خندمہ کے مقام پر لوگوں کو جمع کر اور مسلمانوں سے مقابلے کا فیصلہ کر۔ یہ خندمہ جو ہے مکے کا ایک پہاڑ تھا اور یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے، اور اس وقت جب خالد مقام پر تو ان لوگوں نے خالد ابن ولید کا راستہ، اور خالد ابن نے کہا کہ ہم تمہیں زبردستی مکے میں داخل نہیں ہو۔ ان کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ خالد ابن ولید لشکر کو سوائے ان چند لوگوں کے۔ خالد ابن ولید سمجھایا، اکرمہ سے کہا کہ اکرمہ میں جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ تم ایک بہادر آدمی ہو، لیکن یہ کیا بہادری ہے کہ تم 40-50 بندوں کو لے کر میرے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے آ گئے؟ تو ایک ہی حلے میں خالد نے جب وار کیا نا تو ان کے جب بندے گرے تو اکرمہ بھاگا اور خندمہ کے راستے سے وہ پھر آگے نکل گیا۔ تو اس لیے مشہور ہو گیا عرب میں کہ اکرمہ وہ آدمی ہے کہ فرّا من خندمہ، جو خندمہ کے راستے سے بھاگ گئے۔ تو اب اس جھڑپ میں مسلمانوں کے تو 2 آدمی شہید ہوئے، لیکن ان کے 15 آدمیوں کی جب لاشیں گری تو ان کے حواس باختہ ہو گئے، اور وہ جتنے جلال میں آئے تھے نا اتنی جلدی سے وہاں سے فرار ہو۔ بعض علماء نے ضمن میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جو ہتھیار بنایا کرتا تھا اور ان کی مرمت کیا کرتا تھا۔ اس شخص کی بیوی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی۔ اس نے جب شوہر کو ہتھیار دیکھا تو کہا، میں نہیں سمجھتی لیے ہتھیار بنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے تو میں یہ ہتھیار بنا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں سمجھتی محمد اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ ہتھیار بنا رہے ہو کہ قریش کو بیچو گے یا قریش کے خلاف استعمال ہوں گے، تو جب حضور داخل ہوں گے تو پھر کوئی طاقت حضور کو روکنے والی نہیں ہوگی۔ اس پر اس شخص نے کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کر تیری خدمت کے لیے متعین، یعنی جنگ ہوگی اس میں وہ گرفتار ہوں گے، بطور غلام میرے پاس آئیں گے، اور پھر میں اس غلام کو تیرے پاس لاؤں گا، یہ یقین آئے گا کہ ہم میں کتنی طاقت ہے۔ امام زرقانی کی کتاب تاریخ مکہ میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک قریشی شخص تھا جس تراشا کرتا، یہ عورت خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا، آخر تم مجھ سے ترشوایا کرتے ہو، یہ کس کے لیے کرواتے ہو؟ اس قریشی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جنگ بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ حضور مکے کب آتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا تو جو ان کے آدمی گرفتار ہوں گے ان میں سے ایک کو میں تیری خدمت میں بطور غلام تحفتاً پیش کر۔ تو اس پر اس کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم گویا میں تصور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم حضور کے شہسواروں کا لشکر دیکھ کر ہی بدحواسی کی حالت میں میرے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، حتیٰ کہ میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پہ چھپا دوں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی اور آپ شہر میں داخل ہوئے تو یہ شخص واقعی بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تیرا ناس ہو، کوئی چھپنے کی جگہ بھی ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے تنزیہ طور پر اس کو وہ بات یاد دلائی جو اس نے کہی تھی، اور کہا کہ اچھا پہلے مجھے بتاؤ وہ میرا خادم غلام کہاں ہے؟ اس قریشی نے بیوی کو جھڑک کر کہا، ایسی باتیں نہ کرو۔ اس کے بعد اس نے وہ شعر پڑھے جو بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، یہ یہاں تک علامہ ازرقی کا کلام ہے۔ تو اچھا، اس واقعے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ قبائل کا اس جگہ پہنچے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، تو قریشیوں نے ان کو شہر میں داخل ہونے سے روکا اور ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ ساتھ ہی قریش نے پکار کر حضرت خالد سے کہا کہ تم زبردستی ہمارے شہر میں نہیں گھس سکتے۔ آخر حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ نتیجے میں بہت سے قریشی قتل ہو گئے، اور جو لوگ قتل ہونے سے بچے وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان شکست کھا کر بھاگنے والوں میں یہ شخص بھی تھا جو کسی مسلمان کو گرفتار کر کے بطور غلام اور خادم کو پیش کر۔ تو ایک روایت میں یوں ہے کہ جب یہ بدحواسی کی حالت میں بھاگتا ہوا اپنے گھر میں کسی کہنے لگا، جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر لو۔ بیوی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اچھا وہ میرا خادم کہاں ہے جس کے تھے اور جس کا تم نے وعدہ کیا؟ اس پر اس شخص نے یہ شعر پڑھے، انک لو شہدت یوم الخندما وانت لو ابصرتنا بالخندما، اگر تم خندمہ کے موقع پر موجود ہوتی اور وہاں ہمیں دیکھتی، یا اگر تو نے خندمہ کے مقام پر ہمارے حالت اذ فر صفوان وفر عکرمہ واستقبلنا بالسیوف المسلمہ، جبکہ صفوان ابن امیہ اور اکرمہ وہ تو بھاگ گئے، سردار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کی تلوار نے ہمارا استقبال کیا۔
اللہ اکبر یقطعنا کل ساعد وجمجما ضربا فلا نسمع الا غمغما، کہ اور تلواروں کی جھنکار میں شمشیر زنی کرنے والا ہاتھ، ہر ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اور سوائے چیخ و پکار کے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ لم نہیت حولنا وعمہما لا تنتقی فی اللوم ادنا کلمہ، ہمارے جو ہے وہ ارد گرد طوفان اور خوفناک آوازیں تھی، لہٰذا اب تو ملامت کے طور پر مجھے کچھ نہ کہہ، لا تنتقی فی اللوم ادنا کلمہ، تو پھر خبردار کوئی بات نہ کہنا میرے ساتھ۔ تو حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ برابر مشرکوں کو دباتے ہوئے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا اگلا دستہ مسجد حرام کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تو مشرکوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ان کی ایک جماعت نے سامنے پہاڑ پر چڑھ کر جان بچائی، مگر مسلمان برابر ان کا پیچھا کرتے رہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر تھے، وہاں سے آپ نے تلواروں کی چمک دیکھی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ میں نے خون ریزی سے منع کیا تھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ شاید مشرکین نے خالد سے مقابلہ کیا ہے اور جنگ کی ابتدا کے جس کے نتیجے میں انہیں مقابل آنے والے کے خلاف جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ یا رسول اللہ وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس مقابلے میں قریش کے کئی آدمی مارے گئے اور کچھ بنی حذیل کے بھی آدمی۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو ٹوٹل آدمی قریش کے مارے گئے وہ 24 کے قریب تھے اور بنو حذیل کے 4 آدمی۔ ایک روایت میں کہ مسلمانوں کے جو 2 حفاظتی دستے تھے، ان میں سے ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو سربراہ بنایا تھا۔ یہ 2 ٹکڑیاں دائیں بائیں کی تھیں اور ان کے درمیان قلب لشکر تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا دستہ تھا اس کے امیر خالد نے، اور پیدل فوج حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی سرداری میں، اور ایک روایت میں پیدل کے بجائے حصر کا لفظ ہے، یعنی حضرت ابو عبیدہ اس دستے کے امیر تھے جو بغیر زرہ بختر کے۔ تو شرح مسلم میں ہے کہ یعنی یہ پیدل دستہ تھا اور زرہ پوش بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ وادی کے درمیانی حصے میں پھیل گئے، غالباً مکے میں داخل ہوتے حال یہی تھی، لہٰذا اب یہ بات اس آئندہ بات کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق حضور نے حضرت زبیر کو پرچم دیا اور حکم دیا کہ اس پرچم کو حجون کے مقام پر نصب کر دیں اور آپ کے پہنچنے تک وہاں سے نہ ہٹیں۔ اچھا، اسی مقام پر حضور نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد رائیت یعنی پرچم والی مسجد کہا جاتا ہے۔ قریش نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مختلف قبیلوں کے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کر رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر حکم دیا کہ میری جانب سے انصار میں اعلان کر دو کہ میرے پاس آ کر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ انصاری جو مسلمان تھے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو قریش نے پنجم کے یعنی کہ مختلف قبیلے کے لوگ جمع کر رکھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے انصار سے فرمایا ان لوگوں کو پکی ہوئی کھیتیوں کی طرح کاٹ ڈالو اور بڑھتے ہوئے صفا پہاڑ کے مجھ سے مل جاؤ۔ چنانچہ لوگ حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے اور بالائی سمت سے مکے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اور دشمن کے جس آدمی کو بھی ہم میں سے کسی نے قتل کرنا چاہا اسے قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص ہماری طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ ایک روایت میں الفاظ ہے کہ ان میں سے جس کسی کو ہم نے قتل کرنا چاہا قتل کیا، بعض نے ان میں سے کسی شخص کو جان بچانے اور اپنی مدافعت کرنے کی قوت نہیں تھی۔ اسی وقت ابو سفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج سارے ہی قریشی ہلاک ہو جائیں گے، آج کے بعد کوئی قریشی نہ رہے گا۔ تو یہ اس ضمن میں علماء نے یہ واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ یعنی کہ وہ جو لڑنے آئے نا ان کے خلاف پھر کاروائی کی گئی، اور جس نے جو لڑا نہیں تو اس کے خلاف کوئی کاروائی۔ تو حضرت زبیر حسب ارشاد اپنے ساتھ جو ان کے سپاہی تھے ان کو لے کر حجون کی وادی میں پہنچے، اور آپ کے 2 ساتھی کرز ابن جابر اور حبیش راستہ بھول گئے تھے، وہ قتل، باقی سب بخیریت اپنی منزل پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازاخر نامی چوٹی پر پہنچے تو تلواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تلواریں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد تو آ رہے تھے لیکن انہوں نے راستہ روکا، اور جب انہوں نے راستہ روکا تو خالد کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ جوابی کاروائی، ورنہ حضرت خالد کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا قضاء اللہ خیر، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے۔
تو حضرت جابر سے مروی ہے کہ اس روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہوا۔ جب حضور اذاخر کی چوٹی پر پہنچے اور مکے کے گھر نظر آئے تو وہاں ٹھہر گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں حضور کے قیام کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا، تو فرمایا اے جابر یہ ہماری قیام گاہ ہوگی، یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک دن مکے والوں نے مل کر ہمارے خلاف قطع تعلقی کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر بڑی قسمیں کھائی تھیں۔ اللہ، ایک لمحے کو سوچے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں وہ وقت بھی گھوم گیا ہوگا۔ چچا ابو طالب اور رفیقہ حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور کفار مکہ کے ظلم و ستم بھی سامنے آئے ہوں، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی ان پر رحمت فرمائی۔ اتنے جابروں پر جنہوں نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں۔ ذرا غور کریں نا، حضور نے کیا فرمایا جابر کو، یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک دن مکے والوں نے مل کر ہمارے خلاف قطع تعلقی کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر بڑی قسمیں کھائیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضور اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ کے لیے چمڑے کا بنا ہوا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ حضور کے ساتھ امہات میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ امام بخاری اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جب اللہ ہمارے لیے مکہ فتح فرمائے گا تو ہماری قیام گاہ خیف بنی کنانہ میں ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش اور کنانہ نے قسمیں کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قسم کا قطع تعلق کر لیں گے، نہ ان کو کوئی رشتہ دیں گے، نہ رشتہ لیں گے، نہ ان سے کوئی خریدیں گے، نہ ان کو کچھ فروخت کریں گے۔ بہرحال وہ ساری تفصیل جو ہم شیب ابی طالب کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام جو ہے وہ خیام گاہ ہے۔ تو جو اوباش تھے نا قریش کے، صرف انہی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انصار کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ آؤ میرے پاس جمع ہو جاؤ، اور قریش کے جو اوباش دیکھو تو پھر ان کو ایسے ہی کاٹ دینا جیسے کھیتی کاٹی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو تمہارے اوپر حملہ کریں، کیونکہ قریش میں بھی تو ایسے لوگ جو اوباش قسم کے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت کر کے کوئی بڑا کام کر لیں گے تو پھر ان لوگوں کا کوئی لحاظ کر تو اسی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا بھی اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر ابو سفیان کا حضور کے پاس آنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو قریش ختم ہو جائے۔ بہرحال یہاں خضرا قریش کا جو لفظ استعمال کیا ہے، خضرا قریش، یا کیونکہ بڑی جماعت اور اکثر حصے کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، مراد یہ کہ آج کے بعد قریش کا گروہ باقی، تو اس لیے خضرا قریش کا، جو کہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے درس سے بھی پچھلے درس میں پیش کر چکا ہوں جب ابو سفیان کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ویسے تو عام امان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلایا اور کہا کہ تم نے خون ریزی کیوں کی جبکہ میں نے قتل و قتال سے منع کر دیا؟ تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈائریکٹ پوچھا تو حضرت خالد ابن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنگ کی ابتدا ہم نے نہیں کی، ان لوگوں نے کی تھی، انہوں نے تو ہمارے اوپر تیز اندازی شروع کر دی تھی اور ہمارے اوپر ہتھیار اٹھا کے چل دوڑے تھے، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو روکوں، ان کو اسلام کی دعوت دوں، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی، آخر میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم ان سے لڑتے، اور اللہ نے ہمیں ان پہ غلبہ عطا فرمایا اور وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ ہتھیار روک لیں سوائے بنی خزاعہ کے، وہ لوگ عصر کی نماز تک بنی بکر کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں، یعنی یہی بنی بکر تھے نا جنہوں نے شب خون مار کے بنی خزاعہ کے کئی لوگوں کو مار دیا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص ہدایت اور خاص عنایت کی کہ بس اب آپ جائیے اور آپ لوگوں کے لیے الاؤڈ ہے، باقی سب روک لیں۔ یہی وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خون ریزی حلال تھی۔ حضرت خالد کے ساتھ قریش کی جو یہ جنگ ہوئی، اس سے اس قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مکہ معظمہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ یہ شافعی حضرات جو اس پہ بحث کرتے ہیں اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ شافعی حضرات جو ہے اس ضمن میں اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ قریش کے ساتھ جو حضور کا وہ جو مقولہ ہے کہ جو ان کا جو قول ہے کہ مکہ معظمہ صلح کے ذریعے فتح ہوا، وہ کہتے ہیں کہ بیان ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ساتھ مکے میں داخل ہونے سے پہلے مر زہران کے مقام پر ہی صلح فرما چکے،
اب جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا حکیم ابن حزام کے یا ہتھیار ڈال لے یا گھر کا دروازہ بند کر لے یا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا جو شخص ابن رویحیہ کے پرچم کے نیچے آ جائے جس کو امان ہے، تو یہ ارشاد قریش کو امان احتیاط کے طور پر تھا۔ بہرحال یہ شافعی علماء کا قول ہے۔ اسی طرح جہاں تک حضور کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ ان لوگوں کو کھیتیوں کی طرح کاٹ ڈالو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کفار میں جو لوگ مقابلہ کرنے آئے صرف ان سے لڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو مقابلہ نہ کریں ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ لہذا یہ بات بھی یہاں پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے واضح کیا ہے تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی مغالطہ نہ ہو۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے مقابلہ کیا اور پھر خالد نے ان کو قتل، یا ایک اور روایت جس میں حضرت علی نے ان دو مشرکوں کو قتل کرنا چاہتے تھے جنہیں ان کی بہن ام ہانی نے امان دی تھی، تو ان واقعات کے سلسلے میں کچھ اور تعویل پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو شافعی علماء نے اس ضمن میں بعض تعویلات بیان کی ہیں۔ ہم یہاں پر کچھ فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر ایمفیسس ان واقعات اور حالات پر ہے جو اس زمانے میں اس وقت پیش آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ام ہانی نے جو ان دونوں لوگوں کو امان دی وہ دراصل اس امان کی تائید میں تھی، اس کی تاکید میں تھی جو عام طور پر عام مسلمانوں کو، عام لوگوں کو مل چکی تھی، تو اسی لیے انہوں نے اس کو مزید اس طرح لیا۔ بہرحال جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ مکہ معظمہ طاقت کے بل پر فتح ہوا، بعض علماء کے نزدیک اس کی الگ رائے ہے، تو اس لیے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ فقہی اختلافات ہیں اور علماء میں ہوتے ہیں، یا ان کو نقل کرنے کا مراد ہی یہ ہے تاکہ تعلیم میں اضافہ ہو۔ معاذ اللہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ دلوں میں کوئی اس طرح کی رنجشیں یا ڈسٹنسز پیدا کی۔ اچھا، ایک قول ہے کہ مکے کا بالائی حصہ تو صلح کے ذریعے فتح ہوا، یعنی جس طرف سے حضرت ابو ہریرہ اور انصاری مسلمان گئے تھے، کیونکہ اس حصے میں بالکل خون ریزی نہیں ہوئی۔ اور مکے کا زیریں حصہ طاقت کے ذریعے فتح ہوا، یعنی وہ حصہ جس میں حضرت خالد مکے میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ وہاں خون ریزی ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید بیٹھے تھے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا، اور آپ نے سرخ رنگ کی یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا، اور حق تعالی کی جانب میں تواضع اور انکساری کے لیے آپ اپنا سر مبارک جھکا کر کجاوے پہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں بطور فاتح کے، لیکن کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو تواضع سے داخل، انکساری سے داخل کہ باری تعالیٰ تو نے حلال کیا ہے، لیکن تیرا بندہ جو ہے وہ تواضع اختیار، اس کے اندر کوئی وہ جوش نہیں ہے جو عام فتوحات میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو اس سے ہمیں کتنا بڑا اثر ملتا ہے، کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ہمیں کتنے تواضع ساری سے، چاہے ہم نے 1000 حج کی، لاکھ حج، کروڑوں عمرے کیے ہوں، does not matter. At the end of the day ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے، سر جھکا ہو، تنا ہوا، اکڑ نہیں، ہمارے دل جھکے تواضع ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا کر کجاوے پہ رکھا ہوا تھا، جو مسلمانوں کی کثرت اور مکے کے عظیم الشان فتح پر خدا کے حضور شکر نعمت اور اظہار بندگی کے لیے تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت۔ ایک قول میں ہے کہ جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خط تھا، یعنی ایک قول ہے کہ اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا خرقانی عمامہ تھا، تو بعض علماء سیاہ رنگ کے اس خرقانی عمامے کا ذکر، وہ کہتے ہیں کہ جس کے دونوں پلے آپ نے اپنے شانوں پر ڈال رکھے تھے، آپ بغیر احرام کے تھے، اور یہ ایک واحد موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بغیر احرام کے داخل ہوئے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کبھی مکے میں بغیر احرام کے داخل۔ آپ کا بڑا پرچم بھی سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا پرچم بھی سیاہ رنگ کا تھا، مگر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جس روز حضور مکے میں داخل ہوئے آپ کا لوا یعنی چھوٹا پرچم سفید رنگ کا تھا۔ ادھر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور کا لوا یعنی چھوٹا پرچم سفید رنگ کا تھا، اور رائیت یعنی یہ جو بڑا علم جو ہوتا نا اس وہ سیاہ رنگ کا تھا، جس کا نام عقاب تھا، اور یہ وہی عقاب پرچم تھا جو آپ کے ساتھ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی تھا۔ اس کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تھی جس سے یہ بنایا گیا تھا۔
حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے مقام پر مکے میں داخل ہوئے تھے جو مکے کے بالائی سمت میں ہے۔ یہی قول مشہور بھی ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ مکے کے زیریں حصے ثنیۃ قدی سے مکے میں داخل ہوئے۔ بہرحال زیادہ یہی ہے کہ آپ قدا کے مقام سے مکے میں داخل ہوئے۔ آگے بیان میں آپ سے اور اس کی ڈیٹیل کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت آپ ثنیۃ قدی کے مقام سے نکلے تھے۔ اسی روایت جو ہے اس سے بعض حضرات، یعنی مثال کے طور پہ بعض شافعی فقہا جو ہیں وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ مکے میں ایک راستے سے داخل ہونا اور کسی اور راستے سے نکلنا مستحب ہے۔ یہ ان کی فقہی توجیہ ہے، اور یہ اس لیے جو ہے فقہ ذرا شامل کر رہے ہیں کہ کیونکہ تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بعض علماء کا رجحان ایک طرف گیا ہے، بعض علماء کا رجحان یہ ایک طرف گیا ہے، تو یہ ان کی فقہی توجیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک راستے سے داخل ہوا جائے اور ایک سے نکلا جائے۔ تو بہرحال مکے میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا تھا۔ تو یہ بھی ایک ڈیٹیل علماء نے لکھی ہے کہ مکے میں آپ جب بھی داخل ہوں تو غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ شافعی علماء کی رائے ہے۔ تھوڑے واقعات ہیں، کیونکہ جب 10,000 12,000 کا جاتا ہے تو بہت ساری روایتیں ہوتی ہیں، ہر شخص کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، وہ اپنے زاویے کو بیان کرتا ہے، پھر اس پورے واقعے میں اس روایت کو وہاں نقل کرنا جہاں پر وہ پیش آئی ہے۔ یہ کوشش میری یہی ہے کہ میں ہر واقعے کو اسی طرح لے کے چلوں اپنی طرف سے ممکن ہو کہ جو جہاں پیش آیا۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ذکر کیا، تو حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، اور ہم مکی زندگی میں ان کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں، اسپیشلی اسراء اور معراج کے واقعے میں۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے سسرال کے 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے پناہ مانگی، میں نے ان کو پناہ دی۔ اسی اثناء میں سیدنا علی آئے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا میں تو ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور نے دیکھا تو مرحبا فرمایا، پوچھا اے ام ہانی کیسے آئی ہو؟ میں نے ماجرا بیان کیا تو فرمایا کہ قد اجرنا من نجرت، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ تو حضور ام ہانی کے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز 8 رکعت ادا فرمایا۔ تو اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، کفار کے کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے لگے، مسلمان ان کا تعقب کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حکیم ابن حزام اور ابو سفیان نے بآواز بلند قریش کو پکارا اور کہا کیوں اپنی جانیں ہلاک کرتے ہو؟ حضور نے اعلان کر دیا ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امان ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے اور اندر سے دروازے بند کر لیے اور اپنے اسلحہ بھی باہر پھینک دیے جن کو مسلمانوں نے اٹھا لیا۔ تو یہ بعض ڈیٹیل کتابوں میں یوں بھی آئی ہیں۔ اس موقع پر مہاجر جو تھے ان کا جنگی نعرہ یا بنی عبد الرحمن تھا، اور خزرجیوں کا نعرہ یا بنی عبداللہ تھا، اور اوسیوں کا نعرہ یا بنی عبید اللہ تھا۔ یعنی یہ جنگی نعرے جو ہے نا یہ بطور پہچان کے تھے، کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی۔ اچھا، پھر رات کی تاریکی بھی تھی، اور پھر اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو پہلے نعرہ دینا تو تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ کون ہے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو تو پہچانے، ایک دوسرے پر تو تلوار نہ چڑھائے۔ تو چلائیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچ کر فروکش ہو گئے اور لوگ اطمینان سے بیٹھے تو حضور نے آرام فرمایا۔ یہ حجون کے مقام کی بات ہے جہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم نصب کیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے پاس دیکھا کہ آپ ایک چمڑے کے قبے میں ٹھہرے جو وہاں آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ قبے میں آپ کے ساتھ آپ کی 2 ازواج حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ شعب ابی طالب وہی گھاٹی ہے جہاں پر ہجرت سے قبل 3 سال تک آپ کو آپ کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو محصور کر دیا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ شہر میں داخل ہو کر جب مکے کے مکانات پر حضور کی نظر پڑی تو آپ رک گئے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قبے کی طرف دیکھا اور فرمایا جو میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ وہی منزل اور ٹھکانہ ہے جہاں قریش نے ہمارے خلاف حلف کر کے ہمیں محصور کیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس وقت مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی جو میں نے اس سے پہلے مدینے میں آپ سے کہ جب اللہ ہمارے ہاتھوں مکہ فتح کرائے گا تو ہماری منزل خیف بنی کنانہ میں ہو جہاں قریش نے کفر پر ہمارے خلاف حلف، کیونکہ قریش اور بنی کنانہ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف حلف کیا تھا۔
جب تک یہ لوگ رسول اللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ان کے ساتھ نہ ہم شادی بیعہ کریں گے نہ خرید و فروخت۔ تو پھر وہ سارا معاملہ تفصیل سے ہم پہ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر نماز کے لیے حجون کے مقام سے مسجد حرام میں مکے میں آپ کا داخلہ جو ہے وہ پیر کے دن ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور پیر کے دن ہی پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ نے حجر اسود رکھا اور پیر کے دن ہی آپ ہجرت کر کے مکے سے روانہ ہوئے، پیر کے دن ہی مدینے میں داخل ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ پر سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے برابر حضرت ابو بکر تھے، آپ ان سے باتیں کرتے جاتے تھے اور سورہ فتح کی تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ بیت اللہ پہنچے اور اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبے کے ساتھ طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور جن میں آپ ہاتھ سے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے میں 360 بت، عرب کے ہر قبیلے اور خاندان کا بت علیحدہ علیحدہ تھا، جن کے پیروں کو ابلیس نے وہاں اس طرح باندھ دیا تھا جس طرح انہیں سیسا پلا کر جما دیا گیا، یعنی کہنے کا مقصد ان کے دلوں میں یہ کفر اور بت پرستی ڈال دی۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا یہ وہاں پہ ایسے نصب کیے گئے ہیں کہ کوئی انہیں ہلا نہ سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ ہر بت کی طرف اس کو ہلاتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر جاتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ الٹا گر جاتا تھا اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ جس بت کی طرف بھی اس کے منہ کی سمت سے اشارہ کرتے وہیں چت گر جاتا، اس کی گدی یعنی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے تو وہ الٹے منہ گر جاتا، مگر اس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ اس سے اس بت کو چھوتے بھی نہیں، یعنی صرف دور سے ہی اشارہ کرتے تھے اور وہ بت گر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ اسی طرح ہر بت کے پاس سے اشارہ کرتے ہوئے گزرے اور تمام بت اسی طرح گر گئے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی جس کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور واقعی باطل سی ہے جو ختم ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف تشریف لائے اور آپ نے اس کو بوسہ دیا، پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک کمان تھی جس کو آپ نے ایک سرے کی طرف سے پکڑ رکھا تھا، پھر طواف کے دوران آپ بیت اللہ کی ایک سمت میں رکھے ہوئے ایک بت کے پاس سے گزرے جو کعبے کے دروازے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ حبل نامی بت تھا جس کی قریش عبادت کیا کرتے تھے، یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ وہ کمان اس بت کی آنکھوں پر مارے اور یہ آیت پڑھتے جاتے جو گزشتہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے یہ بت توڑ۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان سے کہا حبل توڑ دیا گیا، تم جنگ احد کے موقع پر بڑے غرور اور خود فریبی میں مبتلا تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بت تمہارے لیے نعمت ہے کہ بھئی ہم غزوہ احد میں کہ جب اس نے کہا نا ابو سفیان نے کھڑے رہ کے باڑ میں اولا حبل، جب انہوں نے دیکھا نا کہ احد میں ہم نے تو مسلمانوں کو بھگا دیا، اولا حبل ڈیٹیل میں غزوہ احد میں ہم نے دیکھا ہے، تو اس کو اب حضرت زبیر ابن عوام نے اس کا جواب دیا، یاد ہے تم تو بڑے غرور سے کہتے تھے، آج دیکھو یہ پارا پارا ہو گیا ہے تمہارا حبل۔ تو ابو سفیان نے کہا ابن عوام اب ان باتوں کو رہنے دو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمیں جو پیش آیا ہے وہ پیش نہ آتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر مقام کعبے سے ملا ہوا تھا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور رات کے وقت مجھے ساتھ لے کر چلے اور کعبے میں پہنچے، یہاں پہنچ کر آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں کعبے کے برابر بیٹھ گیا، آپ میرے کندھے پر چڑھے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہونے لگا، مگر آپ نے محسوس کیا کہ مجھ میں آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ،
میں پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ علی اب تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ، چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا علی تم میرے کندھے پہ چڑھ کر اس بت کو توڑ ڈالو۔ حضرت علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ چڑھیے کیونکہ میں آپ کے احترام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں، چڑھو۔ اس کے بعد حضور علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانوں کے اور حضور نے کاندھوں پر سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور مجھے لے کر کھڑے ہوئے تو میں کعبے کی چھت سے اوپر تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور ایک طرف کو جھکے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب آپ نے مجھے اٹھایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو چھو سکتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھے تھے تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی اور آپ کیا محسوس؟ حضرت علی نے جواب دیا یہ حالت تھی کہ اگر میں سورہ ستارے کو بھی چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا۔ جب حضور حضرت علی کو لے کر اٹھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مشرکوں سے بڑا بت، یہ بت تانبے کا بنا ہوا تھا، ایک قول ہے کہ سیسے کا بنا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کعبے کے بت گرائے گئے تو سب کو گرانے کے بعد صرف بنی خزاعہ کا بت باقی رہ گیا جو لوہے کی میخوں سے جڑا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس پر چوٹ مارو، چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ ضربیں لگانا شروع کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس بت پر برابر ضربیں لگاتا رہا یہاں تک کہ آخر میں اس کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس پر جو ضربیں لگائی گئی تھیں وہ بت کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ بت چونکہ آہنی میخوں سے جڑا ہوا تھا اس لیے ان ضربوں سے اس کو اکھاڑنا مقصود تھا۔ جب وہ اکھڑ گیا تو میں نے اس کو نیچے پھینک دیا اور وہ گر کر تو اس ضمن میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہو کہ یہ بت حبل کے علاوہ کوئی دوسرا بت تھا۔ اس کے علاوہ حبل قریش کا سب سے بڑا بت نہیں تھا بلکہ یہ بت جس کو مار مار کر اکھاڑا گیا تھا یہ سب سے بڑا بت تھا۔ مگر اس بت کا نام جو ہے نا وہ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بت رکھے تھے یہ چاروں طرف رکھے ہوئے تھے اور 60 کے قریب یہ بت تھے۔ ہر قوم کا بت علیحدہ تھا، اس کی شکل و صورت علیحدہ تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عرب کے تمام قبیلوں کے بت علیحدہ علیحدہ تھے تو ہر قبیلہ اپنے ہی بت کی زیارت کرتا تھا جب حج کے لیے آتا تھا اور اسی کے آگے اپنے جانوروں کو قربان کرتا تھا۔ آخر بیت اللہ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور عرض کی کہ اے پروردگار میرے چاروں طرف کب تک تیرے بجائے ان بتوں کی پرستش؟ جواب میں اللہ عز و جل نے بیت اللہ پر وہی نازل فرمائی جس میں بیت اللہ سے ارشاد فرمایا میں تیرے لیے ایک نئی جماعت ظاہر کروں گا اور تیرا دامن ان پیشانیوں اور جبینوں سے بھر دوں گا جو میرے لیے سجدہ ریز ہوں گی، وہ عقابوں کی طرح تیری طرف پھڑپڑا کر آئیں گے اور ان پرندوں کی طرح تیرے لیے نوا سنجی کریں گے جو اپنے انڈوں کو دیکھ کر چہچہاتے ہیں اور وہ بیت اللہ میں تیرے گرد نغمہ ریزیاں کی۔ تو یہاں تک جو ہے تفسیر کشاف میں اس کا حوالہ ہے۔ تو یہ کچھ اور ڈیٹیل علماء نے اس ضمن میں جمع کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کے کلید بردار عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بھیجا کہ ان سے کعبے کی چابیاں لے کر آئے۔ پھر جب چابیاں آ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ اب چابیوں کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر ایک اور واقعے میں ذکر کروں گا۔ اچھا، اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ کعبے میں پہنچ کر وہاں جو تصاویر ہیں، جو تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کو مٹا دیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے کعبے میں بنی ہوئی تمام تصویریں مٹا دی گئیں۔ حضرت عمر نے کعبے کی تمام تصویریں مٹا دی مگر انہی میں ایک تصویر حضرت ابراہیم کی بھی بنی ہوئی کیونکہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی تصویر کو حضرت عمر نے نہیں مٹایا بلکہ اس کو جوں کا توں باقی رہنے دیا۔ حضور نے آ کر یہ تصویر باقی دیکھی تو حضرت عمر سے فرمایا عمر کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبے میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کرے، ان لوگوں کو پانسے کے تیر پھینکنے والے کی حیثیت سے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سچے اور پاک باز مسلمان تھے، نہ ہی وہ مشرک۔ حضرت اسامہ ابن زید کی روایت میں ہے کہ میں کعبے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے وہاں تصویریں بنی ہوئی دیکھی تو ایک برتن میں پانی لانے کا حکم دیا۔ میں فوراً پانی لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی چھڑک کر وہ تصویریں مٹا دی۔ یہ تصویریں مختلف تھیں، کچھ تصویریں فرشتوں کی تھیں، ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویریں جن کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے اور وہ پانسا پھینک رہے
تھے. نیز ان کے ساتھ حضرت اسحاق اور باقی جو انبیاء تھے ان کی تصویریں بھی تھیں، جیسا کہ قریش کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بیان میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ کعبے کے اندر انہوں نے کیا کیا کام کیے ہوئے تھے. اچھا، انہی تصویروں میں ایک تصویر حضرت مریم بنت عمران کی، اور ان تصویروں کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ہلاک کرے جو ایسی تصویریں بناتے ہیں یا جو ایسی تصویریں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرے. وہ کتنے اللہ کے اچھے بندے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ پاسے کے تیر نہیں پھینکتے تھے. اب علماء نے اس میں موافقت پیدا کرنے کے لیے بات نقل کی ہے کہ ممکن ہے حضرت عمر نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت مریم اور فرشتوں کی تصویروں کو بھی باقی رہنے دیا ہو، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ شریف لائے ہوں تو ان تصویروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود مٹا دیا. وہاں ایک کبوتر کی تصویر بھی ملی جو ایک خوشبودار لکڑی سے بنائی گئی تھی. آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے توڑا اور اٹھا کر پھینک دیا. اس کے بعد آپ نے زعفران منگوائی اور جہاں سے وہ تصویریں مٹائی گئی تھیں وہاں زعفران مل دی. پھر وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ستونوں کے بیچ میں 2 رکعات نماز ادا فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ دونوں یمانی کے درمیان میں نماز پڑھی. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دونوں اگلے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی. بہرحال کعبۃ اللہ کے اندر کی موقع ملے تو کعبۃ اللہ میں آگے کی طرف یہ 2 پل کی طرف زمین پر نا ایک ایسا محراب سا بنا ہو، زمین پر ایک نشانی خاص ہے، وہ باقی ٹائل سے نا الگ نظر آتی ہے. کعبۃ اللہ کے اندر کی تصویریں اگر وہ نشانی یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو اب اس کی زیادہ تر تفصیلات اور راجح قول یہی ہے، اسی مقام پر وہ ایک ذرا ڈفرنٹ سا ٹائل بنایا ہے تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی کون سی جگہ تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا. انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور ڈیٹیل ہم علیہ